ٹرمپ انتظامیہ ان دنوں غور کر رہی ہے کہ آیا افریقہ میں ہاتھیوں کا شکار کرنے والے امریکیوں کو انعام کی شکل میں جانور کے کسی عضو کو اپنے ساتھ واپس لانے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ اور اسے ٹرافی ہنٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے شکار پر اوباما انتظامیہ نے پابندی عائد کر دی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نایاب جانوروں کے ایسے شکار سے جنگلی جانوروں کے تحفظ میں مدد ملتی ہے یا نہیں۔ فی الوقت شوقیہ امریکی شکاریوں کو افریقہ میں اپنی شکار کی ہوئی ٹرافی امریکہ لانے کی اجازت نہیں۔ اس قانون پر نظر ثانی کی خبر گزشتہ ہفتے اس وقت سامنے آئی جب امریکی محکمہ فش اینڈ وائلڈ لائف سروس نے اپنے ایک بیان میں زمبابوے اور زیمبیا سے ٹرافی لانے پر سے پابندی ہٹانے کا عندیہ دیا، مگر پھر سخت رد عمل کے باعث صدر اور وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر پیغامات میں کہا کہ انہیں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے جانوروں کے تحفظ کے بارے میں اعداد و شمار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سال 2015 میں ٹرافی ہنٹنگ کے پروگرام پر عالمی سطح پر اس وقت تنازعہ کھڑا ہوا جب ایک امریکی ڈاکٹر نے مشہور شیر سیسل کو ہلاک کر دیا۔ بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ قانونی شکار افریقہ کے غریب لوگوں کے لیے آمدن کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ قواعد و ضوابط کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب طریقہ کار بھی موجود ہیں، مگر سیسل کی ہلاکت سے پتہ چلتا ہے حقیقت میں یہ نظام صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ بڑے جانوروں کے شکار کے اخلاقی پہلوؤں پر ٹرافی نامی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کیسے شکار کی حامی صنعت چند فیصد شوقین شکاریوں کے لیے نایاب جانوروں کی افزائش نسل میں سرمایہ کاری کرتی ہے، جبکہ باقی ماندہ جانور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں یہ خیال کچھ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ وہی چیز زندہ رہتی ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیا یہی جواب ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موضوع پر جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ غیر قانونی شکار کے خلاف سرگرم کارکن کرس مور کہتے ہیں کہ بڑے جانوروں کے قانونی شکار سے افریقہ کی مقامی کمیونٹیز کو رقم اور گوشت میسر آتا ہے۔ ٹرافی سے ملنے والی فیس کا نصف حصہ کلینک یا اسکول کی تعمیر پر خرچ ہوتا ہے۔ اس بارے میں فیصلے کے لیے کمیٹیاں اور ٹرسٹ موجود ہیں۔ مگر جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اس بات سے مطمئن نہیں کہ لاگت کے مقابلے میں فوائد زیادہ ہیں۔ تنزن میں کہوں گی کہ اگر جانور زندہ ہوتے تو ان علاقوں کی آمدن زیادہ ہوتی۔ یہ علاقے سیاحت اور ایسے سیاحوں سے جو جنگل میں زندہ جانوروں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہیں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں کی ٹرافی ہنٹنگ کے بارے میں فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ الزبتھ چرنف کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔